یہ ان جوہلا کی لڑائی ہے جو ہمارے اندر آ گئی. وہ خشک جو تھے نا، جو کہتے تھے طریقت جدا چیز ہے اور وہ جداتی ہے، یعنی شریعت الگ ہے اور طریقت الگ. شریعت کل ہے، شریعت کل ہے. شریعت ایک چیز کا نام نہیں ہے. یہ مسائل آپ کے کب حل ہوں گے؟ جب تک آپ ان بزرگوں کے دیکھو حاصل کرنا ہے نا. فقہ کو بھی بزرگوں کے طریقے پہ سیکھو، احادیث کو بھی بزرگوں کے طریقے پہ سیکھو، اور تصوف کو ان کے طریقے پہ سیکھو، اور حکمت کو بھی ان کے طریقے پہ سیکھو. تب سمجھ میں آئے گا کہ اس میں راز کیا ہے. مجھے اس دور میں اللہ نے دیا ہے، میں کیسے مانوں کہ پچھلے والے کے پاس یہ چیز نہیں ہوگی؟ میرے اعمال بھی اتنے نہیں ہیں. اب بتاتا ہوں، وہ چھپاتے تھے اس علم کو، وہ ظاہر باطن کو ظاہر نہیں کرتے تھے. وہ باطن کو علم باطن میں رکھتے تھے اور ظاہر کو علم ظاہر میں رکھتے تھے. بس اس کا فقدان ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہمارے اندر. اس وقت کے مریدین 24 گھنٹے کے ذاکر ہوا کرتے تھے. آج کل کے خلفاء ذکر نہیں کرتے، اور خلیفہ تو جب بن جاتے وہ سارا ذکر چھوڑ دیتا ہے میری طرف. پھر تو وہ کہتا ہے میں آزاد ہو گیا ہوں. الحمدللہ ایک بات کہتا ہوں، کس ترتیب پہ اختلاف نہیں کرتا، نہ لڑتا ہوں. اپنے سلسلے کی تحدیث نعمت نصاب کو ہم لوگوں نے زندہ کر دیا ہے. نصاب حکمت، نصاب تصوف. ہمارے پاس دلائل بھی موجود ہیں، طریقے بھی موجود ہیں، سب کچھ اللہ نے دے دیا ہے. ہوائی فائر نہیں کرتے ہیں. جس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے وہی ہوائی فائر کر سکتا ہے. ڈنڈوں سے کوئی فائر نہیں کر سکتا. لکڑی سے فائرنگ نہیں ہوتی. کس سے ہوتی ہے؟ پسٹل سے ہوتی. تو جو ہوائی فائر کر رہا ہے اس کے پاس پسٹل بھی اور گولی بھی ہے. تیرے پاس خالی لکڑی ہے، تو کیا فائر کرے گا؟ تو اگر وہ تیری کھوپڑی پہ کر دوں تو؟ وہ ایک گیا تھا، آیا تھا، کہہ رہے وہ ہمارے چند 2 علماء ہم نے بھیجے تھے، مگر وہ ہوائی فائرنگ یہ کرتا ہے کچھ نہیں مگر ہوائی فائرنگ بہت کرتا ہے. میں نے کہا ہوائی فائرنگ ایسے کر دی اس نے، اسلحے کے بغیر ہو گئی. تو خود ہی بول رہا ہے ہوائی فائرنگ کرتا ہے، اس کا مطلب میرے پاس ہے نا. یہاں آگے خاموش بیٹھا رہے گا، کوئی فائر نہیں کرے گا. باہر جا کے بولے گا تو کس طرح باتیں کرتے ہو؟ سامنے بولتے نہیں، پیٹھ پیچھے باتیں کرتا ہے. ادھر ڈرتا ہے کہ تیرے کو مرید ماریں گے. اس وقت آتا ہے کہتا ہے خاموش ہو جا، پیر کے سامنے کچھ بھی نہیں بولنا. اگر ہم نے کوئی مخالفت میں بات کی، کچھ ڈنڈے مارے گا. میں ان پیروں میں نہیں ہوں. آؤ پیار اور محبت سے جو پوچھنا ہے پوچھو. اب ایک آدمی آگے کچھ بھی، یہ شاذلیہ کیا چیز ہے؟ سلسلہ ہے نا، وہ کیا چیز ہے؟ جیسے چشتیہ سلسلہ اس طرح شاذلیہ بھی سلسلہ ہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ ابھی میں پوچھوں کہ باقی کہاں سے آئے؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ تو اگر یہ کہاں سے آیا تو پھر بات بہت دور چلی جائے گی. یہ لے تیرا کام ہے، یہ اس کتاب ہے، اس میں دیکھ کوئی خلاف شرع چیز ہے؟ عقیدہ خراب ہے؟ نہیں ہے، بس جا. تیرا اتنا ہی کام ہے. کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، تیرا کام نہیں ہے. سمندر کو ناپنے نکلے گا بے ہوش ہو جائے گا، مر جائے گا، مگر سمندر کو ناپ نہیں سکتا ہے. یہ سلسلہ سمندر سے آیا، جا سمندر کو ناپ. میں اب دلیل تو یہی ہے، وہیں سے آیا ڈھونڈ. وہ تو چاہ رہے تھے حج پہ، سمندر میں سلسلہ ملا. کہاں سے آیا؟ اب اگر کوئی پوچھے بولے سمندر سے آیا. کہاں سے آیا؟ یہ سلسلہ سمندری ہے. کوئی کلندری ہوتا ہے، کوئی سمندری ہوتا ہے. ہم لوگ سمندری ہے. اب سمندر کو جا کے ڈھونڈا گا تو اس کی گہرائی کا پتہ چلا سکتا ہے. ہمیں تو یہی کتابوں سے ملا کہ سمندر میں آیا ہے. اور کبھی حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا. گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا،
لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. تم سمندر میں گرے گا تم بھی سمندر بن جائے گا, دریا نہیں. گر تو صحیح. کنواں سمندر میں گرے گا وہ کنواں نہیں رہے گا, وہ بھی سمندر بن جائے گا, اور دریا جب سمندر میں گرے گا وہ بھی سمندر. تو یہ سلسلہ سمندری ہے, سمجھ گئے؟ ہاں, یہ وہیں سے آیا ہے, کرامت سے آیا ہے. ہر سارے سلسلے کرامت ہی. کہاں سے آیا, کہاں سے آیا, کہاں سے آیا؟ اب تیری اتنی کھوپڑی میں سمندر آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. تو پڑھ, بسم اللہ سے شروع ہے اور سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سے پر ختم ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا حصہ ہے, اول ہے, پورا نہیں ہے. یہاں 12 وظیفے پڑھ کے کل بن کے بیٹھ گئے. کل کلا خان تینا جو کل کل کلا خان پشتوں میں عمل کرو, کل کلا خان تینا جو. پھر گھمانا تو آتا ہے مگر پھر ثابت کرنا نہیں آتا, پھر کل کلا خان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ کیفیات ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تصوف کے اندر آپ پہ یہ کیفیات گزرے گی. ایک وقت ایسا آئے گا نسبت میں کہ تمہیں یہ دکھایا جائے گا کہ تم شیخ سے بلند ہو چکے ہو, اور من جانب اللہ ہوگا. اگر یہ کیفیات اس میں نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا. تو اس وقت یہ اتنے جو گھومے ہوئے نا, اسی وجہ سے گھومے ہوئے. تو اس وقت اس پر ایک امتحان ہوگا کہ یہ شیخ کا غلام بنتا ہے یا شیخ کا باپ بنتا ہے, کیونکہ اصول اللہ کا ہے کہ بیٹے کو باپ نہیں بنایا ہے. بیٹا کبھی باپ کا باپ نہیں بن سکتا, باپ کا بچہ ہی رہے گا. کیونکہ یہ باپ, یہ اس کو جو بھی ملے گا باپ کا درجہ بھی بڑھے گا. کیونکہ ادھر بیٹا جب امیر ہوگا باپ تو خود بخود امیر ہوگا, جائیداد ہی اسی کی ہے. مگر ادھر ایک ضرور آئے گا تم پر کہ تم اس وقت کیا کرتے ہو. تو یہ مخصوص لوگوں کو دیتا ہے, اللہ سب کو نہیں دیتا. لیکن یہ حال سب پہ طاری ہوگا کہ ایک کو درجہ بلند کر دیتا ہے بعد میں آنے والوں کا, مگر اس کو حقیقی طور پہ بھی عطا کرتا ہے. لیکن یہ آتا, یہ کیفیت سب پر آئے گی. اگر اس حال میں یہ بھی کہے گا یار, پھر تم پر شیاطین ایک پردہ ڈالیں گے اور تمہیں شیخ کے عیوب دکھائیں گے. مرا رم گا پھر سے خدا سے دے, دا سے دے, دا سے دے, دا سے دے, دا سے دے. کوئی گھاس کھاتے, کوئی کیا کھاتے. اب یہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے, پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اور کدھر سے آ گیا. وہی ہوا ہے کہ اللہ کسی فرشتوں کو بیچتا تو یہ ساری چیزیں آئیں گی آپ پر, عملاً آئیں گی. اب اس سے چھوٹنے والا اور بچنے والا ایک ہی آدمی ہوگا جو یہ سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں, میں غلام ہوں, بس یہ بچے گا. یہ ساری مجھ پہ گزری اس لیے بتا رہا ہوں. میں نے تصوف ایسے دیکھی ہے گزرتے ہوئے. میں ایسا گدھا نہیں ہوں کہ میں نے راستہ نہیں دیکھا ہے, میں سدایا ہوا گدھا ہوں. یہ نقشبند کے جتنے اسباق ہیں نا, یہ ایسے میں نے دیکھے ہیں. یہ اگر میں کسی سے پوچھ بھی نا, جتنے نقشبندی بیٹھے ہیں, میں ایک ہی سبق پوچھوں گا کہ یہ دائرہ کیوں ہے. یہ سے جا کے سوال پوچھ لو, میں یہ جواب لے کر آ جاؤ. یہ جتنے بڑے بڑے نقشبندی, یہ دائرے کیوں ہیں, یہ ولایت صغرا اور کبرا کیوں ہے. امام تو تم لوگ بنے ہوئے, تو امام پہ تو کھلنا چاہیے نا. تم لوگ امام المحدثین بھی بن گئے, امام الفقہ بھی بن گئے, تو بتاؤ نا فاسألوا اہل الذکر, یہ بنا کیوں ہے. جو کلاشن کو بنانا جانتا اور چلانا جانتا اس میں فرق ہے. جو دعویٰ کرے کہ میں یہ بنانا بھی جانتا ہوں تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیوں بنایا ہے, یہ سوراخ ہول کیوں ہے اس کے اندر. انجینئر کو پتا ہے کہ سریے کتنے بنیں گے, اس کو کہتے ہیں علم. علم کے معنی جاننا, یعنی جڑ سے اس چیز کو بنانا, اس میں وجہ کیا ہے. جیسے آپ عبارت کی ترکیب کرتے ہیں نا, یہ صرفی نہیں کیسے بتاتے, یہ یوں ہے, یوں ہے, یوں ہے, یوں ہے. عام آدمی کے ساتھ بات تھوڑی کر سکتا ہے, ایسے ٹون ہو جاتا ہے. ہماری تو 50 غلطیاں ایسی پکڑی جاتی ہے. وہ تو شکر ہے کہ اللہ نے تھوڑی رخصت رکھی ہے, ورنہ بھی باہر ہوتے ہیں. تو الفاظ کی تصحیح سے ہوتی ہے اور تشریح قلب سے ہوتی ہے. اب بتا رہا ہوں, درس نظامی سے عقل سلیم ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ حکمت سے نفس مطمئنہ ہوتا ہے. چلہ کشی سے کیا ہوتا ہے؟
اور تصوف سے قلب سلیم ہوتا ہے. یہ قرآن میں ذکر ہے کہ نہیں, قلب سلیم, ہدایت اس میں عقل والوں کے لیے. اور قرآن ہدایت عام بھی ہے اور ہدایت خاص بھی. یہ عام نہیں ہے, ہدی للناس بھی ہے اور ہدی للمتقین بھی ہے. اب متقین کون ہے؟ مقربین سے مراد ہے. اور ہدی للناس بھی ہے. کسی کو بولو قرآن کو ترجمے سے, کفار کو بولو پڑھو, مسائل بیان مت کرو اس میں سے, تو اس کی روحانیت کی برکت سے مسلمان ہو جائے گا. خانہ کعبہ کو دیکھنے کی بھی ہدایت ہوتی ہے, قرآن سے ثابت ہے. یہ بھی ہدی للناس ہے. اگر کفار خانہ کعبہ کو دیکھتے رہے تو انشاءاللہ مسلمان ہو جائیں گے. اندر تو نہیں جا سکتے, ٹی وی پہ دیکھ سکتے, کوئی بات نہیں, ان کے سامنے ٹی وی لگا دو. اگر یہ نیت آپ کی ہو کہ اللہ اس کو ہدایت دے, انشاءاللہ اس کو ضرور ملے. تو اس کو اللہ نے ہدایت بنایا ہے, ہدایت کی جگہ ہے, اور اس کے مشاہدے ثابت ہیں. تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ خود ہادی بن گئے. ایک آدمی کو دعوت دے تو مارا تھا چاہ منی نا آڈو خبر ہے پہ اثر نے کسے خنزیر سڑے دے, کوئی بات یہ اثر نہیں کرتی ہے, خنزیر کا بچہ ہے, پلیت مردار ہے, کیا بولتے ہیں. اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا, وہ نقطہ نواز بھی ہے. وہ شاہ کو گدا کر دے اور گدا کو شاہ کر دے, اشارہ تیرا کافی ہے بڑھانے میں گھٹانے میں. اس سے ڈرو. میں شیطان ویطان سے نہیں ڈرتا, میں اللہ کے غضب سے ڈرتا ہوں. آج میں تمہیں بتا دوں, یہ گناہ ونا سے اتنا مت ڈرو جتنا اللہ کے غضب سے ڈرو. اور اللہ کا غضب جس پہ نازل ہو جاتا ہے نا, اس سے توبے کی توفیق چھین لیتا ہے. اور توبہ کرنے والا متقی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا محبوب قرار دیا, فاسق نہیں. قرآن سے کیا ثابت ہے؟ یحبون, کون سی آیت ہے؟ نہیں وہ دوسری جس میں توبہ تائبین کا بھی ذکر ہے اور متطہرین کا بھی ذکر ہے. اب اس میں ہے کہ نہیں, توبہ کرنے والے اللہ کے محبوب ہے کہ نہیں ہے؟ تو تم کو پتہ ہے کہ وہ توبہ نہیں کرتا, اس نے گناہ کیا. تو یہاں ظاہری گناہ کا توبہ کیا ہے؟ ظاہری ہے, اور باطنی ہے. اب ظاہر میں جو گناہ کرے تو اس لیے داڑھی کاٹ کر یہ توبہ کرے گا تو اس کو ہم گناہگار ہی سمجھیں گے جب تک کہ یہ داڑھی نہ رکھے. اب یہ سرعام توبہ کرے گا, ہاں یہ گناہ ہے, تو ہم کہیں جب تک یہ رکھے نہ. اب نماز کو بلا عذر چھوڑنا, یہ عذر نہیں کہ قصدن چھوڑنا آرام, بلا عذر. کیا معذوری بیماری من جانب اللہ ہوتی ہے, باس ہو جاتی ہے. اب ایک آیا, حضرت آپ کی جماعت میں, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا فلانے بزرگ کو جانتے ہو؟ کہنا ہاں. کھوبڑی پہ تو سر بزرگوں کے حوالے دو, رسول کے حوالے کا. حضور نے تو صحابہ رسول سے کہا تم اٹھتے ہو, جب اٹھو پڑھ لو, تو وہ عذر ہے, مگر تم نہیں مانو گے کیونکہ وہ حضور نے فرمایا, تم تھوڑی مانو گے. جب تک بزرگ کا حوالہ نہیں دوں گا. میں نے کہا ایک بزرگ جو ہے نا 7 ٹائم نماز کے لیے نہیں آتا ہے, 5 ٹائم, 7 ٹائم بیان کے لیے آتا ہے. بیان کرنا فرض ہے یا واجب ہے؟ مستحب ہے نا. اور جماعت واجب ہے. 7 ٹائم بزرگ باہر نکل رہے ہیں, مرید اٹھا کے لا رہے ہیں, وہ جماعت ہمیشہ کی چھٹی کی اس کی مسجد کی, اس کو کوئی گناہگار کہے گا؟ سوال یہ پیدا تھا جی آپ 5 ٹائم نماز کے لیے تو نہیں آ رہے ہو اور 7 ٹائم بیان کے لیے آ رہے ہو, کوئی پوچھے گا؟ مگر پھر بھی بزرگ ہے. اب ہم چلتے پھرتے معذور ہے تو تم کو تو نظر نہیں آئے گا, مگر اب تمہارے کو سمجھا رہا ہوں. مگر یہ جا کے دیکھو کہ اس پر ان کے کتنے سال معمول رہا ہے, وصال تک رہا ہے. کب تک؟
مگر یہ بھی ہے کہ 60 ٹائم بیان کے لیے آ رہے، تو یہ 5 آدمی اٹھا کر کے باہر بیان کے لیے لا سکتے، جماعت کے لیے نہیں لا سکتے۔ یہ مسجد جو تیرے گھر کے سامنے، اس کو توڑ کے وہاں سے بھی نا اس کمرے میں ڈائریکٹ، یہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ ظاہری گناہ ہے یا نہیں ہے؟ بزرگ کو گناہگار بنا دیے تم لوگ، کیسی باتیں کرتے ہو۔ یہ مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا، معذور پر جماعت واجب نہیں ہے۔ کیا؟ معذور پر جماعت واجب نہیں ہے، لہذا اس کو رخصت پر عمل کرنا ہی عزیمت ہے۔ جب اس پر جماعت واجب نہیں ہے تو وہ مسجد کیوں آئے؟ گھر میں پڑھے گا، ثواب اتنا ہی ملے گا۔ جب اللہ نے اس کو اجازت دی، تم کون ہوتے پوچھنے والے؟ مسافر روزہ رکھے یا کھائے، تم کون ہوتے پوچھنے والے؟ تم افضل یہ کہ جماعت میں پڑھے، تو افضلی آ گیا، تو کرنا افضلی، ہم نے تیرے کو منع کیا جاؤ سفر میں روزے، ہم تو کھائے گا۔ مسافر پہ جماعت واجب ہے نہیں ہے؟ چلو فجر میں پڑھو اور مغرب کی پڑھو، باقی اپنی پڑھو، دونوں قولوں پر عمل کرو، تطبیق کر لو، تو فجر کی زیادہ نہیں ہوگی اور مغرب کی بھی زیادہ نہیں ہوگی۔ تو مسافر پہ بھی جماعت نہیں ہے، اس کا افضل کیا ہے؟ قصر پڑھنا ہے نا۔ تب یہ مسائل شخصی ہے، جس پر یہ کیفیت ہو وہ اس میں ہے۔ اب یہ بزرگ ساری عمر بھی مار رہے، تب بھی اس پہ جماعت واجب، جب یہ صحت مند ہو جائے گا تب اس پہ جماعت واجب۔ اب اللہ والوں کو گناہگار بنا دیا تم نے، چلو ٹھیک ہے، مگر گم تو گئی تھی تمہاری ٹوپیاں، اسی لیے بول رہا ہوں کہ مت الجھو میرے ساتھ۔ وہ ایک نے کہا کہ یہ جی میرے سے بحث مت کرو، زیادہ ہی منع، کاغذ پہ مت چاپ، سامنے آ اور لکھ کے بھیج، میں بھیجوں گا، لیکن اس کا جواب بھی چھاپنا کہ نورزمان نے مجھے یہ جواب دیا اگر تم لوگوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو۔ جو لکھا ہے میں نے اور تم نے لکھا، اور میں اس پہ جواب دوں گا، اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا اس کو بھی سامنے فیس بک پہ چھاپو، میں مان جاؤں گا تمہیں، پھر دنیا خود فیصلہ کرے گی کہ جواب کس کے صحیح ہے۔ اس کو چھپا کے مت رکھنا، اپنے کمنٹس میں لکھ کے بھیجتا ہوں تمہیں، جو تم نے فتویٰ دیا اسی پہ بھیجوں گا، اپنی کوئی رائے نہیں دوں گا اور دلائل کے ساتھ بھیجوں گا۔ اور اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا اور واقعی تم کسی اللہ والے کا خلیفہ ہے تو اس کو چھاپو، بالکل سامنے ایسے اسکرین کی طرح، لوگ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ نورزمان کی بات میں وزن ہے یا تمہاری بات میں وزن ہے۔ اور اگر کبھی ڈبے کا بھی نہیں پیا، ماں کو تو چھوڑو، ڈبے کا بھی نہیں پیے گا تو تم نہیں چھاپے گا۔ میرا باپ اصلی باپ تھا، اوریجنل سند یافتہ سید احمد علی شاہ نقشبندی مجددی، کسی نے اس کی نسبت پہ بکواس کی، تمہارے